نبی ڈاچی کا نہیں پتا، اللہ فرماتا ہے قد کفرتم، تو پکا کافر ہے۔ تو جو مولوی اتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو وہ نہیں پتا، پوری کتابیں لکھتے ہیں، اب بتائیے ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ قاری صاحب سے ابھی سنا تھا نا، مسلمان کی غیبت کریں تو نیکیاں، نبی کی غیبت کریں تو بولیں۔ میں آیا تھا تو حافظ اظہر صاحب نے کہا جی تنقید نہیں کرنی، ہوں دسو یار جیڑا کتا میرے نبی نو پہ جاوے میں انہوں پٹا بھی نہ پاواں، بولو میں انہوں پٹا بھی نہ پاواں؟ توجہ ہے؟ میں ملتان گیا قاسم بیلا، وہاں تو میں نے حضرت عمر کی شان بیان کی، تو شان بیان کرتے کرتے پھر میں نے چلانا تھا تاکہ بے ایمان کی رگ کٹے، کفر مٹے اور ایمان آ جائے، نیت یہ تھی۔ نوجوان آ گیا بڑا تپا ہوا، کہتے جی مولوی صاحب کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یار تیرا جملہ تو بہت میٹھا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جو جہاں لگا ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ میں نے کہا میں جتھے لگیا سا تو میں نو لگیا رہن دیاں، تو میرے تے تنقید کیوں کیتی؟ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جو درس مجھے تو پڑھا رہا ہے اس کی خلاف ورزی تو خود کر رہا ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ درس دے رہے ہو کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، پھر مجھے کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ میں جتھے لگیا رہن دے، میں نو کیوں ڈکنا ہے؟ کہندا جی اصل میں آپ غلط کر رہے ہیں نا، تو غلط چیز سے تو روکیں گے۔ میں نے کہا بس میرا مسئلہ حل، صحیح کر رہا ہو تو نہیں روکیں گے، کوئی غلط کر رہا ہو تو پھر روکیں گے۔ میں نے کہا میں بھی ان کو پٹا ڈالنے آیا ہوں جو میرے ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، میں ان کو پٹا لگام دینے آیا ہوں جو میرے عمر فاروق، میرے عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے دو لفظ بولے، تجھے غلط لگا تو روکنے آ گیا، جو کافر کہے میں اس کو نہ روکوں؟ بولیں یارے، ہماری عوام بھی کہتے ہیں مولوی صاحب تنقیدیں کرتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی اتنی اس بات کہ اگر تم پکے ہو تو تم ہوٹل، دکان، گھر، منجید، بسترے تے بیٹھ کے میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اس کی دم کو دبایا جس نے نبی کی شان کو ڈنگ مارا، میں نے اس کی دم کو دبایا، اور آپ نے اس کے خلاف باتیں کی جس نے نبی کی عزت کا پہرا دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ توجہ ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے اور نبی کے گستاخ کی غیبت کرنا فرض ہے تاکہ ایمان بچے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا آرڈر، حضور فرماتے ہیں فاسق کی، فاجر کی، بد مذہب کی برائیاں بیان کرو، فرمایا تاکہ لوگ ان کے شر سے بچ سکے۔ یہ بھی دین ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اچھا ایک ہے آپ کے مال کا دشمن، ایک ہے دین کا دشمن۔ بڑا دشمن کون ہے؟ دین کا دشمن۔ مال کا دشمن ہے اس کی غیبت کرنا جائز ہے، جو مال کا دشمن ہے اس کی غیبت کرنا بالکل جائز، ثواب ملے گا۔ مثلا ایک بندہ ہے سانجا کاروبار کرتا ہے، ہمیشہ ڈنگ مارتا ہے اگلے کو، اس نے مجھے ڈنگ مار لیا، میرے 5-7 لاکھ روپے رگڑ گیا۔ مصطفیٰ کے ساتھ کاروبار کیا، ادھر سے کوئی رگڑ گیا، حافظ صاحب کے ساتھ کیا، ادھر سے کچھ رگڑ گیا۔ اب میرا تجربہ ہو گیا، ان کا تجربہ ہو گیا، ان کا تجربہ ہو گیا، اب کسی اور کے ساتھ وہ اپنی لائن سیدھی کر رہا تھا۔ میں نے جا کر کہا یار یہ بندہ ٹھاگی، بچیں اپنا مال بچا، بندہ ٹھاگی، شریعت کہتی تینوں معاف کیتا، تو مسلمان دا مال بچایا، پاویں چگلی صحیح، اس کا ککھ نہیں بچا، لیکن اس کے تو کئی لاکھ بچ گئے نا، بولے اس کے تو کئی لاکھ بچ گئے نا۔ تو مسلمان کا بھلا ہو جہاں، مال آپ کا بچانے کے لیے کسی ٹھگ کی چگلی کرنا گناہ نہیں، ثواب کا کام ہے۔ تو آپ کا ایمان بچانے کے لیے نبی کے گستاخ کا پردہ اٹھانا گناہ نہیں، اللہ کی قسم ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ بولے سبحان اللہ۔
کوئی ٹھنڈ پئی؟ اب دوبارہ سبق پہ ہیں. جس نے یہ کہا کہ نبی ہیں اونٹنی کا خبر نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان کے بعد کیا ہو گئے ہو؟ جس نے نبی مان کر یہ کہا کہ ڈاچی کی خبر نہیں، اس حضور کے علم شریف پر اعتراض کر کے کیا بن گیا؟ کافر. تو جو پوری تقریر کرے اس کا ایمان کیا خیال ہے؟ خطرے میں نہیں؟ پوری تقریر اس پر کرے کہ نبی پاک کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، اس کا ایمان کا کیا بنے گا؟ کتابیں لکھ دے اس پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، فلان نہیں پتا، ڈمکان نہیں پتا. بتائیے اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے تقویت الایمان شاہ اسماعیل دہلوی کی. اس کے اندر اس نے لکھا ہے، اللہ اکبر، یہ صفحہ نمبر 55 ہے. اور کے دا پاسا کھبا دیکھ لو. غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خیال ہے؟ سنیو، تہاڈا رسول بے خبر ہے؟ تہاڈے رسول کو کوئی خبر نہیں غیب دی؟ بولیں. وہ جس نے کہا تھا ڈاچی کا نہیں پتا، اللہ فرماتا ہے قد کفرتم. تو جو کہتا ہے رسول کو کیا خبر، اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ لہذا میں آپ کے ایمان کا خیر خواہ ہوں. میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، میں کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں. میں خیر خواہ ہوں سب دوستوں کا. میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ کی بے ادبیوں والا دروازہ نہ کھولو، بند کرو. ادب والے بن جاؤ، پیار والے بن جاؤ، حضور کی نعتیں پڑھنے والے، حضور کی عظمت بیان کرنے والے، بلکہ عظمت کی نفی کرنے کی بجائے عظمت کے چوکی دار بن کر عظمت مصطفیٰ پر پہرا دینے والے بن جاؤ. انشاءاللہ قیامت والے دن مصطفیٰ بازو پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے. توجہ ہے نا؟ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے نابینا، جا رہا ہے سڑک پر، سامنے بڑا سارا نا گڑا ہے ٹویا، اس کے اندر اتنے بڑے سوئے لگے ہوئے اوپر کو. نابینا جا رہا ہے، سامنے گڑا آ گیا، اندر سوئے. میں پاس بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اگر میں کہوں ٹھیک ہے مینو کی گرتا ہے گرے، میرا کیا جائے گا اس میں؟ ٹھیک ہے جائے، گرتا ہے گرے. بتائیے میں اس کو روکوں نہ، گرنے دوں، میں اس کا سجن یا دشمن؟ خیر خواہ تو نہیں نا. اچھا، اگر میں اس کو پکڑ پکڑ کے روکوں، نہ میرے بھائی، نہ میرے دوست، نہ میرے ویر، نہ میرے بزرگ، آگے نہ جا، آگے نہ جا، آگے گڑا ہے، سوئے لگے، تیری جان چلی جائے گی، مر جائے گا، کھپ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آگے نہ جا. میں اس کو اللہ کا واسطہ دوں، بازو سے پکڑوں، کھینچ کھینچ کر دھکے سے روکنے کی کوشش کروں. اب میں اس کا دشمن ہوں یا خیر خواہ ہوں؟ بولیے، خیر خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم ہے پروردگار کی، میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا دشمن نہیں. اللہ کی قسم ہے، میں سارے مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں تمہاری عبادتیں ٹھکانے لگ جائیں، تمہارے روزے ٹھکانے لگ جائیں، تمہاری نمازیں ٹھکانے لگ جائیں، تمہارے صدقہ و خیرات کا بھی تمہیں اجر مل جائے، محنتیں چلے تمہارے ٹھکانے لگ جائیں. لیکن یاد رکھنا، ساری نیکیاں عبادتیں ٹھکانے تب لگیں گی جب تو نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرے گا، سرکار سے پیار کرے گا، گستاخی بے ادبی توہین والی چیزوں کو چھوڑ دے گا. آج ذرا اللہ کا قرآن سنتا جا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم
فرماتے ہیں ایمان والو خبردار تمہاری آواز بھی میرے مصطفیٰ سے اونچی نہ ہو. آواز بھی، جو رب آواز اونچی نہیں ہونے دیتا وہ رب گستاخی منظور کرے گا؟ بولیے. یہ کتاب دیکھ رہے کیا نام ہے؟ فتاوا. فتاوا جمع ہے فتوے کی. فتویٰ اناڑی دیتے ہیں یا مفتی دیتے ہیں؟ بولیے. مفتی وہ جس نے درس نظامی کیا وہ مفتی ہوتا ہے؟ نہیں. درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ 2 سال کیا ہو مفتی ہو گیا؟ نہیں. تخصص فی الفقہ کے بعد کم از کم 5 سال کسی بڑے مفتی کے زیر سایہ رہ کر فتوے دیے ہوں پھر بنتا ہے. ہاں جی. 8 سال درس نظامی، ٹھیک ہے، 2 سال تخصص، کتنے ہو گئے؟ 5 سال کسی کے زیر سایہ فتوے دینا، کتنے ہو گئے؟ 15 سال جو گوڈے رگڑے دین پڑھنے میں، 15 سال کے بعد ٹائٹل ملتا ہے. کیا اس کا مطلب اناڑی تو نہیں ہے نا؟ مفتی چنگا والا پڑھیا مولوی نا، ہے نا؟ تو یہ ثناء اللہ امرتسری، امرتسر انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے. پاکستان بنا تو سرگودا میں آ کر 1948 کو یہ مرے ہیں. انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی. یعنی کہ شعروں کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی. یعنی اللہ نے بس مینو انی کی شان دیتی. کیا کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. یعنی اللہ نے میں نبی کو بس اتنی سی شان دی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اس کا ایلچی. ایلچی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ڈاکیے کو. کسے کہتے ہیں؟ ڈاکیے کو. حالانکہ علماء نے واضح لکھا ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو ایلچی کہہ کر پکارے گا وہ شخص کافر ہے. کیوں؟ نبی کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، نبی کی شان کو کم کر رہا ہے، اور حضور کو حضور کی سچی عظمت سے نیچے کر کے یاد کرنا یہ کفر ہے. سمجھ آگے نا؟ یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے کہا کہ اللہ نے بس مجھے اتنی سی شان دی ہے کہ اس کا بندہ بھی ہوں اور اس کا ایلچی بھی ہوں، بس ڈاکیا ہوں. کیا نبی پاک کی یہ شان ہے؟ ڈاکیا تو ہمارے ٹھٹھے میں بھی ہے. جو ٹھٹھے والا ڈاکیا کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، ایلچی بھی ہے. کیا یہ نبی پاک کے برابر ہو گیا؟ نبی پاک کی شان کیا اس کے برابر ہے؟ وہ کہاں یہ دنیا کی ایلچی اور کہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اللہ اکبر. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا سنی رہنا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے. اپنا ایمان عقیدہ چینج نہیں کرنا وگرنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے. آپ سمجھیں کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں. خدا کی قسم ہے اللہ کو آپ کی حجوں کی، آپ کے عمروں کی، آپ کی زکاتوں کی، آپ کے صدقہ و خیرات، آپ کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری نیکیاں تب قابل قبول ہوں گے جب بندہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا، حضور کی بارگاہ کا گستاخ نہ ہو، غلام ہو، آقا کا ادب کرنے والا ہو. تو اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا ہے. اپنا عقیدہ ایمان چینج، ہاں ہمیشہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہنے. سمجھ آ گئی نا؟ اپنی نسلوں کو بھی یا رسول اللہ سکھانا ہے. 1400 سال سے امت یہ نعرہ لگا رہی ہے یا رسول اللہ. ہر صدی کے عالم نے اس نعرے کو بالکل تسلیم کیا اور اس کے جائز ہونے پر دلائل لکھے. ہر صدی کے علماء نے. آج کل اٹھ کر کوئی اس کو کفر کہہ دے تو کیا کہہ سکتے ہیں. میرا مناظرہ تھا ایک مولوی صاحب سے پچھلے رمضان سے پہلے. اس کا دعویٰ تھا کہ جو یا رسول اللہ کہے وہ کافر ہے. میں نے اس سے اتنا پوچھا، میں نے کہا بتاؤ
ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ جو کافر تھے، کیا یہ یا رسول اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین، کریمین، حضرت بلال، سلمان فارسی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ حضور کے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ، یہ یا رسول اللہ کہتے تھے؟ جی بالکل کہتے تھے۔ میں نے کہا بس نکھیڑا ہو گیا، کافر نہیں کہتا، ایمان والا کہتا ہے۔ کافروں نے مرید آج بھی نہیں کہندے، ایمان والے ابو بکر کے غلام آج بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر جو کسی کو کافر بناتا پھرے، بھئی کافر ہوتا ہے گستاخی سے، محبت کرنے سے کافر نہیں ہوتا۔ آپ کروڑ مرتبہ محبت میں سرکار کو کہیں یا رسول اللہ، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی جائے گی۔ محبت میں بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، بے ایمان ہوتا ہے گستاخیاں کرنے سے، بے ایمان ہوتا ہے توہین کرنے سے۔ بے ایمان بندہ تب ہوتا ہے بندہ جب یہ کہے کہ نبی پاک ہمارے بڑے بھائی، ہم ان کے چھوٹے بھائی، ان کی عزت بڑے بھائی جتنی کرنی ہے۔ بے ایمان بندہ تب ہوتا ہے جب نبی پاک کے بارے میں یہ کہے کہ نبی ناکارہ، جب نبیوں کے بارے میں بندہ یہ زبان کھولے نا کہ نبی ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، یہ لکھا پڑا تھا، تب بندہ بے ایمان ہوتا ہے۔ بے ایمان بندہ تب ہوتا ہے جب بندہ یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تب بندہ بے ایمان کافر بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے والا غلام کیسے کافر بنے گا؟ یہ نعرہ تو ایمان والوں کا نعرہ ہے، کافروں کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ بس ایک بات اس پر کر دوں، کئی لوگ بہت اس پر زور لگاتے ہیں، جی صحابہ کرام نے حضور کی حیات میں تو یا رسول اللہ کہا، حیات کے بعد تو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے نا، چھوڑ دیا تھا، لہٰذا تم بھی چھوڑ دو۔ بھائی کس نے کہا صحابہ نے چھوڑ دیا؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اتحیات پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو اتحیات کے اندر سرکار کو لفظ یا کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سرکار کے صحابہ یہ پڑھتے تھے، یا رسول اللہ پکارتے تھے، اور پھر کون کہتا ہے سرکار کے صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا؟ بالکل غلط ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کر نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر بوسہ دے کر حضرت ابو بکر صدیق نے پکارا، فقال یا نبی اللہ۔ یہ حضور کی وفات کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی